اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے آج ہم اپنی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے اور اس میں کل 9 آیات ہیں۔ دیکھتے ہیں سورۃ الہمزہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے اور رحیم ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویلن خرابی ہے، لکلی واسطے ہر ہمزہ تانا زن، لمزاتی عیب جو، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ اصل الفاظ ہیں ہمزات لمزہ۔ عربی زبان میں ہمز اور لمز معنی کے اعتبار سے باہم اتنے قریب پائے جاتے ہیں کہ کبھی کبھی دونوں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں اور کبھی دونوں میں فرق ہوتا ہے، مگر ایسا فرق کہ خود اہل زبان میں سے کچھ لوگ ہمز کا جو مفہوم بیان کرتے ہیں، کچھ دوسرے لوگ وہی مفہوم لمز کا بیان کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ لوگ لمز کے جو معنی بیان کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے نزدیک ہمز کے معنی ہیں۔ یہاں چونکہ دونوں لفظ ایک ساتھ آئے ہیں اور ہمزات لمزات کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے دونوں مل کر یہ معنی دیتے ہیں کہ شخص کی عادت ہی یہ بن گئی ہے کہ وہ دوسروں کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا اور آنکھوں سے اشارے کرتا ہے، یعنی کہ اس لوگوں کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو یا نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس انسان کا کام کیا کہ صرف لوگوں کی برائیاں تلاش کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور دوسروں کی تحقیر کرنا، ذلیل کرنا، یہ اس کے کام ہوتے ہیں۔ کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی پر منہ در منہ چوٹیں کرتا ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، کسی کی چغلیاں کاٹتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، ان پر چوٹیں کرتا ہے اور ان کو عیب لگاتا ہے، اور ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے اندر بہت زیادہ عیب ہوتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، آگے اس کی کون سی برائی بتائی گئی ہے؟ الذی، جس نے جمع کیا مالاً مال، وعددہ ہو، اسے گن گن کر رکھا۔ آگے اس کی شخص کی برائی بتائی گئی ہے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ پہلے فقرے کے بعد یہ دوسرا فقرہ خود بخود یہ معنی دیتا ہے کہ لوگوں کی یہ تحقیر و تذلیل وہ اپنی مالداری کے غرور میں کرتا ہے۔ مال جمع کرنے کے لیے جامع مالاً کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن سے مال کی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے۔ پھر گن گن کر رکھنے کے الفاظ سے شخص کے بخل اور زرپرستی کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ وہ شخص مال و دولت کی ہوس رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلادہ، یحسب وہ گمان کرتا ہے، انا کہ مالہ اس کا مال، اخلادہ اسے ہمیشہ رکھے گا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ استغفر اللہ۔ اچھا، یہاں پر میں تھوڑی سی اور بتاتی جاؤں کہ کچھ لوگ پیسے کی وجہ سے، کچھ اپنے حسن کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں، حسن کو بھی اپنی مال و دولت سمجھتے ہیں۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے حیات جاوداں بخش دے گا، کہ اس نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے، یعنی دولت جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے میں وہ ایسا مصروف ہو چکا ہے کہ اسے اپنی موت ہی یاد نہیں رہی، اور اسے کبھی یہ خیال بھی نہیں آتا کہ ایک وقت اس کو یہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کلا ہرگز نہیں، لینبذن ضرور ڈالا جائے گا، فی میں حطمات، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس کا روپیہ، اس کا پیسہ اس کو بچا لے گا، لیکن اس کے ساتھ انجام کیا ہوگا کہ وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ، اصل میں الفاظ حطمہ استعمال کیا گیا ہے جو حطم سے ہے۔ حطم کے معنی توڑ دینے، کچل دینے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنے کے۔ جہنم کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس کے اندر پھینکی جائے گی وہ اسے اپنی گہرائی اور اپنی آگ کی وجہ سے توڑ کر رکھ دے گی۔ اصل میں لینبذن فرمایا گیا ہے۔ عربی زبان میں کسی چیز کو بے وقت اور حقیر سمجھ کر پھینک دینے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس سے یہ خود بخود اشارہ نکلتا ہے کہ اپنی مالداری کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا، لیکن قیامت کے روز اسے حقارت کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک، اور تم کیا سمجھے، ما الحطمہ، کہ حطمہ کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ۔ نار اللہ الموقدۃ، اللہ کی آگ، الموقدۃ بھڑکائی ہوئی۔ استغفر اللہ۔ حطمہ کا مطلب بتایا گیا اللہ کی آگ
खूब भड़काई हुई। कुरान मजीद में इस मकाम के सिवा और कहीं जहन्नम की आग को अल्लाह की आग नहीं कहा गया। इस मकाम पर इसको अल्लाह ताला की तरफ मंसूब करने से ना सिर्फ इसकी होलनाकी का इजहार होता है, बल्कि ये भी मालूम होता है कि दुनिया की दौलत पाकर गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला हो जाने वाले को अल्लाह के इस कदर सख्त नफ़रत और गज़ब की निगाह से देखते हैं, जिसकी वजह से इसने आग को ख़ास अपनी आग कहा है। अल्लती तत्तालिउ अलल्लफ़िदा, अल्लती जो के जा पहुँचे, अला पर, अफ़िदा दिलों पर, जो दिलों तक जा पहुँचेगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। असल अल्फाज हैं तत्तालिउ अलल्लफ़िदा। तत्तालिउ अतलाक़ है जिसके मानी चढ़ने और ऊपर पहुँच जाने के, और दूसरे मानी बाखबर होने और इत्ला पाने के हैं। अफ़िदा फ़वाद की जमा है जिसके मानी दिल हैं, लेकिन यह लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता जो सीने के अंदर धड़कता है, बल्कि इस मकाम के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसान के शऊर, इदराक और जज्बात, अकायद, अफ़कार और नीयतों का मकाम है। दिलों तक इस आग के पहुँचने का एक मतलब यह है कि यह आग इस जगह तक पहुँचेगी जो इंसान के बुरे ख़यालात, फासिद अकायद और गलत अक़ीदों को जला कर रख कर देगी। कि यानी कि इंसान जहाँ से सोचता है, सोच के उसके ऊपर अमल करते हैं, उन अक़ीदों को ख़त्म कर देगी। इन्नहा अलैहिम मुसद्दातु, इन्नहा अलैहिम, बेशक वो इन पर मुसद्दातु बंद की हुई, वो इन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी। अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी जहन्नम में मुजरमों को डालकर ऊपर से इसको बंद कर दिया जाएगा। कोई दरवाज़ा तो दरकिनार, कोई झुर्री तक खुली ना होगी। यह उन लोगों की सज़ा है, किन लोगों की जो दूसरों की तहक़ीर करते थे, तस्लील करते थे, उनकी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, दूसरों के बुरे बुरे नाम रखते थे, और ये वो अपनी आदतन करते थे। फ़ी अमदिन मुमद्ददात, फ़ी अमदिन सतूनों में, मुमद्ददात लंबे लंबे, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सतूनों में घिरे हुए होंगे। अब यहाँ पर जहन्नम की आग का जिक्र किया गया कि जहन्नम की आग अल्लाह की जलाई हुई आग होगी, और जब उसको उनके अंदर फेंक दिया जाएगा तो ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। अब उसको तशबीह बताई गई है कि वो सतून होंगे, और कैसे होंगे कि वो लंबे लंबे सतून होंगे। यहाँ पर उनकी जो उनको सज़ा होगी उसके बारे में देखें कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया। फ़ी अमदिन मुमद्ददात के कई मानी हो सकते हैं। एक ये कि जहन्नम और जहन्नम के बारे में बता दिया गया कि वो जहन्नम कैसी होगी। एक ये कि जहन्नम के दरवाज़ों को बंद करके उन पर ऊंचे ऊंचे सतून गाड़ दिए जाएंगे। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये मुजरिम ऊंचे ऊंचे सतूनों से बंधे हुए होंगे। तीसरा मतलब इब्ने अब्बास ने ये कि इस आग के शोले लंबे सतूनों की शक्ल में उठ रहे होंगे। ये तीनों जो सूरतें हैं फ़ी अमदिन मुमद्दा को ज़ाहिर करती हैं कि पहला जहन्नम के दरवाज़े बंद करके उनको ऊपर ऊंचे सतून गाड़ दिए जाएंगे। दूसरा ये हो सकता है कि मुजरिम को ऊंचे ऊंचे सतूनों से बंधे हुए होंगे, और तीसरा कि आग के जो शोले होंगे वो ही सतूनों की शक्ल में उठ रहे होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला से जहन्नम से बचाव की तदबीर करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ामख़वाह दूसरों की तहक़ीर और तस्लील नहीं करनी चाहिए, अपने गुनाहों पर पर्दा डाल कि जब उन इंसानों की अपनी बुराइयां बयान की जाती हैं तो वो दूसरे लोगों की बुराइयां करने लग जाते हैं जो उनके अंदर मौजूद ही नहीं होती हैं, और ये ऐसी उनकी आदतन होती है। बाद में माफ़ी तलाफ़ी का क्या फ़ायदा कि जिस वक्त पहले ही आपने किसी इंसान को तकलीफ़ दे दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाज़मी शेयर